والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میری بات کا پوری شدت سے احساس ہے کہ انہی آیات کہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ کی نشست میں ہونے والی گفتگو کو اور آج کی گفتگو کو ایک ہفتے کا فاصلہ پیش آ گیا، جس سے کہ ذہنی اور قدری رقص میں قدرتی طور پر دقت ناگزیر ہے. لیکن آپ جیسے نظریاتی دوست کہ جو قرآن کریم کی سچائیوں کو پوری ذہنی اور فکری قوت کے ساتھ یہ فاصلہ ممکن نہیں ہوگا اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر پرانی صداقتوں کا ربط ملحوظ رکھیں گے اور اپنے ہدف تک پہنچیں گے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ کی نشست میں انہی آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام یعنی اللہ کے سچے دوست قرآن کی نظر میں کیسے ہوتے ہیں. جس طرح دوسری تمام چیزوں میں پہچاننے والی نظر بہت ضروری ہے تاکہ اصل کی تلاش میں کہیں نقل کا شکار نہ ہو جائیں. اسی طرح ولایت کے معیار کو پرکھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ نظر بھی ناگزیر ہے کہ اولیاء کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن کریم سے میں نے
نوجوانوں کی انقلابی اور تعلیمات جدوجہد کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے دل و نگاہ میں یہ حقیقت اتارنے کی کوشش کی تھی اللہ کے سچے دوست وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ حق کی حمایت میں اور باطل کی مخالفت میں ہوئی نہ وہ کہ جو خطرات سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں خطرات سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور دنیا کے معاملات سے ہٹ کر ایک مخصوص حلقے میں رہ کر اپنے مفادات کی تکمیل کریں وہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے دوست وہ ہیں کہ جو ایک مقصد کے لیے رسک لیں ایک مقصد کے لیے خطرات کا سامنا کریں اپنی ساری راحتیں ساری خوشیاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کر دیں پھر ان کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ نہ تمہیں دنیا کا خوف ہوگا نہ عقبہ کا حزن جہاں تم نے ہمیں خوش کیا عقبہ میں ہم تمہیں خوش کریں وہاں ہم تمہارے میزبان بنیں گے تم ہمارے مہمان ہو گے اور وہ دائمی زندگی ہے جہاں تم نے وہ کیا جو ہم نے چاہا وہاں ہم وہ کریں گے جو تم چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور یہ سب تمہارے رحیم و کریم پروردگار کی طرف سے ہوگا اس کے لیے میں قرآن کریم کے اسلوب میں سب کو صداقت کے ان فرشتوں کا کردار پیش کر رہا تھا کہ جنہوں نے ایک ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر ایک مقصد کو سامنے رکھ کر خطرات کا سامنا کیا ساری دنیا کی دشمنی مول لی ایک رب کے لیے باقی سب کو نہ رکھے ایک رب کے لیے باقی سب کو اور وہ مقصد کیا تھا کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہماری قبروں پر بڑی پرسکون عمارتیں تعمیر ہوں ہماری قبروں پر کتنے سو تنخواہ کی چادریں ڈلیں میلے لگے نہیں اللہ والوں کا یہ ذوق نہیں ہوتا اللہ والوں کا یہ ذوق نہیں ہوتا آپ میں بڑے صغیر کی تاریخ کا ایک کردار ہے جس کو شیخ الہند محمود الحسن کہا جاتا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے کہ جو اس مادر علمی سے سند فراغت حاصل کرتا ہے
اور طالب علم بھی وہ ہے کہ جس پر خود مادہ علمی کو پابند ہوا. کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اساتذہ کے لیے مایہ ناز بن گئے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، لیکن ذہانت، فراست اور تحقیق و تجسس میں اللہ نے امام ابو یوسف کو پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ بعض مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابو یوسف کی رائے پر اپنی رائے قربان کر کے شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طلباء میں سے، اور دارالعلوم دیوبند سے اسی کو نسبت ہوتی ہے جو باضمیر ہو، جو زمین کو منڈی کا مال بنا دے اسے دارالعلوم دیوبند سے کوئی نسبت نہیں. جو کاسا گدا لے کر ظالموں کے آستانوں پر سوال کرتا پھرے، زیر زمین ظلم کا ساتھ دے اور مظلوموں کے ساتھ مذاق کرے، اگر وہ خود کو دارالعلوم دیوبند سے منسوب کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ابو جہل کو مکے سے نسبت. ابو جہل بھی تو مکی ہے. مکی ہونا کوئی عظمت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مکہ کی خصوصیات کو اپنانا عظمت کی دلیل ہے. اگر وہ خصوصیات مکہ میں رہنے والا ابو جہل نہیں اپناتا تو مکی نہیں کہلاتا. فارس کا سلمان اپنا لیتا ہے، روم کا سہیب اپنا لیتا ہے، حبش کا بلال اگر مکہ کی خصوصیات اپنا لیتا ہے وہ مکی بن جاتے ہیں اور یہ جہنمی بن جاتا ہے. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ دارالعلوم کے ان تلامذہ میں سے ہیں، ان شاگردوں میں سے ہیں کہ جو دارالعلوم کے فکر کے نقیب ہیں اور امین ہیں. دارالعلوم کے فکر کا نقیب اور امین کیسے ہوتا ہے؟ کبھی مالٹا کی جیل میں ہیں، کبھی بڑے صغیر کی مختلف جیلوں میں پڑے ہیں، کبھی کسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، کبھی کسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. جسمانی بڑھاپے کا جب سلسلہ شروع ہوا کچھ دوستوں نے عرض کیا حضرت آپ دارالعلوم کے احاطہ میں ایک جگہ مخصوص کر دیں تاکہ ہم موت کے بعد آپ کی وہاں قبر بنائیں اور وہاں یہ کتبہ لکھا جائے کہ یہ اس دارالعلوم کا پہلا طالب علم ہے، پہلا شاگرد ہے جس کے کردار پر دارالعلوم کو فخر. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میری قبر بنے اس کے اوپر تم کتبہ لگاؤ، لیکن میرا یہ ذوق نہیں. مجھے اسی مادہ علمی سے جو ذوق ملا ہے وہ یہ ہے کہ میدان عمل میں جہاد کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤں، خدا کے دشمنوں پہ وار کروں، میں انہیں ماروں کہ انہیں کے ہاتھوں سے میں بھی مارا جاؤں، اور وہ فرقے غضب میں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میدان میں میرے وجود کے ٹکڑے بکھر جائیں، پھر انہیں پرندے کھا جائیں، محمود الحسن کے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے. حضرت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہو اور جب میرا نام پکارا جائے
تو محمود الحسن قبر سے اٹھ کر خدا کے سامنے حاضری نہ دے، ان پرندوں کے بطون سے نکل کر میرے ٹکڑے ٹکڑے جمع ہوں اور پھر محمود الحسن بن کر خدا کے سامنے حاضر اللہ کے دوستوں کا یہ ذوق نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں کہ موت کے بعد ان کے مقبرے بنے، انہیں پوجا جائے، میلے لگے، اور کچھ لوگ جھنڈیوں اور چادروں کی ہار میں سیم و زر اکٹھا کرے۔ اللہ والوں کا یہ ذوق ہرگز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت اور شوق کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، خدا بندہ زندگی بھر تو میں نے اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دیا، آپ کو کسی شاگرد کو اپنے استاد سے بڑی محبت ہوگی، کسی بیٹے کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوگی، کسی بھائی کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوگی، کسی مرید کو اپنے شیخ سے بڑی محبت ہوگی، لیکن دنیا کی ساری عقیدتیں اور دنیا کی ساری محبتیں حضرات صحابہ کرام کی اس عقیدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کسی کا اس لیے مرید بنتا ہے کہ اس کے مفادات ہوتے، آپ منہ نہ کھلوائیے، مجھ سے تفصیل نہ کہلوائیے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری ارادتیں یوں چل رہی ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے فلاں مرید ہیں اور وہ بڑے اثر والے ہیں، تو تم بھی مرید بن جاؤ، پھر تمہارا کام بھی ہو۔ مفادات میں انکار کر دیا ہے لوگوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جب ارادت کا معیار یہ ٹھہرا ہے کہ مفادات اٹھانے ہیں تو پھر اس تعلق کا کوئی روحانی فائدہ نہیں ہوتا۔ بظاہر نسبتیں ہیں، بظاہر ارادتیں ہیں کہ صاحب میں فلاں کا مرید ہوں، لیکن فیض حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس تعلق میں حوث آ جائے وہ تعلق روحانی نہیں جسمانی ہوتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صحابہ کرام کے تعلق میں حوث نہیں، عشق۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کرام کی ارادت میں حوث نہیں، عشق تھا۔ وہ ڈوب کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تھے، انہوں نے کملی والے سے وابستہ ہو کر مالی مفاد نہیں اٹھایا، اپنا سب کچھ رسول اللہ کی یہ منشا پر قربان کر عقیدت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، لیکن جب انہوں نے چاہا کہ ہم آپ کو تعلیماً جھک کر ملا کریں تو ہم عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ تم مجھ سے محبت تو کرو، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کو میری محبت سے مصروف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی محبت کو پیغمبر کی اطاعت سے مصروف کر دیا۔ بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھو، لیکن آزاد عقیدت نہیں، پابند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر محبت نہیں کرنی جس طرح تمہارے جذبات چاہے، بلکہ اس پر محبت کرنی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ یہ ایک فکر ہے، فریڈم آف لو، آزاد محبت کہ سب اس میں کون سی برائی ہے، آخر محبت اس کو برائی ہے۔ یہی برائی کا اکثر ہے کہ آپ کی محبت کا انداز صحابہ کرام سے نہیں ملتا، تو کیا صحابہ کو محبت کرنا نہیں آئی تھی؟ آپ کو صحابہ سے زیادہ محبت کرنا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق،
ایک جگہ کشید لے جاتے ہیں، ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے چھینک کے بعد فوراً کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمانے لگے الحمدللہ کے آگے تم نے کیا کہا؟ ظاہر ہے کہ بات صاحب تھی، اس نے والسلام علی رسول اللہ کہا اور یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا سلام ہو، یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں، لیکن مکتب مستقلی کا وہ وفادار شاگرد محبت کے طریقے جانتا ہے، محبت کے آداب جانتا ہے، فرمانے لگے جملہ تو بڑا اچھا ہے، اس سے اختلاف کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، لیکن اس موقع پر تم نے یہ جملہ کہہ کر رسول اللہ کی اتباع سے بغاوت کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا، صحابہ نے بھی چھینک کے جواب میں صرف الحمدللہ کہا، الحمدللہ کے آگے والسلام علی رسول اللہ کہہ کر تو رسول کی سنت سے بغاوت کر رہے ہو اور صحابہ کے طریقے سے بغاوت کر رہے ہو، اور ذکر کسی کا نام ہے اپنے رفیع کے سفر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں اٹھو یہاں سے، بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا کہ یہاں رسول کی سنت میں ذکروں کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے کچھ اندازہ فرمایا، آپ نے کچھ اندازہ فرمایا، اذان نہیں تھی، چھینک تھی، اذان نہیں تھی، چھینک کے جواب میں الحمدللہ پہ کم سے والسلام علی رسول اللہ کہا تو شاگرد رسول سے برداشت نہیں۔ آج بڑے آرام کے ساتھ اذان میں ملاوٹ ہو رہی ہے، سلمے میں ملاوٹ ہو رہی ہے، درود و سلام کے انداز بدلے جا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے عشق رسول۔ یہ عشق رسول نہیں ہے، محبت کے نام سے دشمنی ہو رہی ہے، سنت کو دائنا میل کرنے کے لیے بدعات کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اس کو سنتا ہے جو معشوق کا پابند ہو، اس کو سنتا ہے جو محبوب کا پابند ہو، جو اس معشوق کی منشا سے ٹکرا جائے وہ عشق نہیں صرف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا ہم آپ کو جھک کے ملا کریں، رمضان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں، جھکنا ہے تو خدا کے آگے جھکو، مجھ سے محبت کرنا ہے تو اس طرح کرو جس طرح میں کہوں، اور میری شریعت میں سر بچانے کے لیے بہت سی جگہ ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی جگہ، سر کٹانے کے لیے بہت سی جگہ ہیں، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، بات کی پگڑی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، ماں کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، بہن کی چادر خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، بیٹی کی عزت خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، محمد جان کے لیے سر کٹا دو تو شہید ہو جاؤ گے، لیکن خدا کے سوا چاہے کوئی کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو جائے، سر جھکانا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ سر جھکانا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ جبین کی جو نیاز مندی ہے نا، یہ جو جبین کی عاجزی ہے نا، اس پر اللہ کا سوا کسی کا حق نہیں، اور کسی کا کیا حق ہوگا، امام الانبیاء کا بھی حق نہیں، بدی طرح سے رہا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سامنے کسی کا جھکنا گوارا نہیں کرتے، پھر دعا کی خدا بندہ زندگی میں تو میں نے انہیں نہیں جھکنے دیا، اب تا قیامت میں اپنی آرزوؤں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنی تمناؤں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، لا
خدا بندہ میری قبر کو سچا گاہ نہ بنا. وہی روایت قبری ریدہ میری قبر پر میرے اور ہونے دینا, اس کو سچا گاہ نہ بنانا. آج مدینہ طیبہ میں رحمت للعالمین کی دعا کا شمار دیکھیے. آج رحمت للعالمین کی دعا کی جوانی دیکھیے. وہاں کوئی سر جھکا کے تو دیکھیے, اس کی طبیعت ٹھیک کرنے والے موجود ہیں اور نعمت تک موجود رہے گی جن کا خیال یہ ہے. پچھلے دنوں ایک سیاسی نام راج کا بیان بھی آیا تھا. سیاسی نام راج کا بیان آیا تھا کہ مدینہ کو کھلا شہر کرا دیا جائے. مدینہ کو کھلا شہر کرا دیا جائے. وہاں پہ عالم اسلام کی مشکل کا انتظامیہ ہو تاکہ وہاں ہر مسلمان اپنے اپنے خیال کے مطابق اظہار محبت کر سکے. یعنی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہاں بھی ہو. میں اس وقت دبئی میں تھا اور میں نے وہاں پر کانفرنس بلائی اور وہاں کے اخبارات نے وہ بات چاہے کہ میں نے کہا کہاں بتا سکتی ہے, لیکن خدا رب العالمین کی خیر یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ مسجد نبوی میں شرک و بدعت گوارا کی جائے. عجم کے فتنوں کو وہاں پر قدم رکھنے دیا جائے. حرم پاک اور مسجد نبوی کے وقار کی حفاظت خود پر اتگائے عالم براہ راست کر رہے ہیں. وہاں شرک و بدعت انشاءاللہ قیامت تک یہ جراثیم داخل نہیں ہو سکتے. سعودی عربیہ کے حکمرانوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ حرمین شریفین پر گمراہوں کا قبضہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. وہاں سچائی ہے, وہاں صداقت ہے. تو اللہ والوں کا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا, ان کا مقصد حیات یہ نہیں ہوتا کہ عبادت مرد ان کی قبروں پر عمارتیں تعمیر ہوں اور میرے لگے, بلکہ ان کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زمین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہ سکے. صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے تحت ان نوجوانوں نے قربانی دی اور جدوجہد کی. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض بل ندعو من دونه الہا وقد كنا اذا شططا. وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوستی قائم کی, خدا کے سچے دوست جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے خطرات کا سامنا کیا, اپنے آپ کو بچانے والی پالیسی اختیار نہیں کی, راہ حق پر سب کچھ لٹانے والی پالیسی اختیار کی. اس میں بھی کچھ کہہ گیا. ایک یہ ہوتا ہے نا ذرا بس بچا کے چلو تاکہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی مر جائے. ایک یہ اس کا نام رکھا ہوا یار لوگوں نے مسئلہ. اور ایک یہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہو, لیکن کہلائے کلمۃ اللہ کے تقاضے پورے ہو جائیں. وہ ہر عام کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کہتے ہیں سب دینا انتقاد جو کر سکتے ہو کر لو, لیکن ہم راہ حق کو نہیں چھوڑیں. ابھی بدلے نہیں
اس کو بتا دیں اتنا وہ ہمارے بندے اور ہم ان کے ہو گئے. انہوں نے ہمارے تعلق کی لاج رکھنے کے لیے خطرات کا سامنا کیا. ہم نے بھی انہیں تحفظ فراہم کیا. چند نوجوان پوری سوسائٹی کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. ہر طرف سے اور ناک نگاہیں ہیں. ہر طرف سے تباہ کن ارادے ہیں, سازشیں ہیں, منصوبے بن رہے ہیں. ان نوجوانوں کو مٹانے کے لیے پرانے مہان اور پروفیشنل بڑی قدار شخصیتیں ان نوجوانوں کے نام سے لڑکا پر انداز ہے اور جس کی جا رہی ہے کہ یہ راستے سے ہٹا دیا جائے. اس لیے کہ اگر یہ آگے بڑھ گئے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے. اور مفاد پرستوں کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہماری دکان کے مقابلے میں کسی اور کی دکان ہو جائے. وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتے. سانسیں تیار ہونے لگی, منصوبے تیار ہونے لگے اور ان نوجوانوں نے شاہی دربار میں بھی اپنے واقف کا برملا اعلان کر دیا. اپنی برادری کے وڈیروں کو بھی خیر بات کہہ دیا. بادشاہ کے سامنے کہہ دیا تم نے ان برادری کے بڑوں کو بلا رکھا ہے, لیکن یہ خونی رشتے میں ہمارے ہیں, عقیدے میں ہمارے نہیں ہیں. ہم رب کر سجدہ کرتے ہیں, یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں. ہم یکجائی ہیں, یہ ہرجائی ہیں. ہم خدا پرست ہیں, یہ آستانہ پرست ہیں. ہم مجاہد ہیں, یہ مجاور ہیں. ہم سرفروش ہیں, یہ زمین فروش ہیں. یہ ہمارے نہیں, ہم ان کے نہیں. انسانی رشتے سکھ و مذہب کی بنیاد پر قائم ہوا کرتے ہیں. نطفے اور خون کی بنیاد پر تو حیوانی رشتے قائم ہوتے ہیں. جب عقیدہ بدل گیا تو رشتے بھی بدل گئے. صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابو لہب جہنم کا ایندھن بن گیا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کے کیا تھا. ہم کو اپنی برادری میں شامل کیا, ایک غلام کو اپنی برادری میں شامل کیا. اگر زید کو اپنا بیٹا فرمایا, اسامہ کو اپنا بیٹا فرمایا. فکر و نظر کی بنیاد پر رشتے قائم ہوتے ہیں. بغاوت کر دی نوجوانوں نے فرمایا ہم تمہارے خود ساختہ پانی پر نہیں جھکیں گے. جو زمین و آسمانوں کا قبردار ہے ہم اسی کے آگے ہی سر جھکائیں گے. وہی ہماری زمینوں کے لیے حقیقی مسجود ہے, وہی ہر جگہ موجود ہے, وہی علام الغیوب ہے, وہی دستگیروں کا ساز ہے, وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے. ہم اس کے سوا کسی کو سجدہ بھی نہیں کریں گے, ہر جگہ موجود بھی نہیں مانیں گے, علام الغیوب بھی نہیں مانیں گے, کارساز و دستگیر بھی نہیں مانیں گے. جو تم کہہ سکتے ہو تم کر لو, اور جو ہم کہہ سکتے تھے ہم نے کہہ دیا. تو شاہی میں وہاں سے مارجن دی گئی, مارجن دی گئی. سوچ لو پھر پچھتانا ہوگا تمہیں. تمہارے ہمت ناک انجام کو آنے والی لوگوں یاد کرے گی. ہم تمہیں مارجن دیتے ہیں, تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں, سمجھ جاؤ, جاؤ سوچ لو, ورنہ ہمارے حساب سے تکلیف پڑو گے. ہم ہمت ناک تو بن دیں گے تمہیں. یہ نوجوان اکیلے ہوئے ایک جگہ پر آئے تو کھڑے ہو گئے ہلکے میں, اور ایک ہاتھ اٹھا کر باقی معلوم کرنے ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا. اے پروردگار عالم, ہم نے تیرے لیے سب کو ناراض کر دیا, اب ہمیں مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے. ہمیں مٹ جانے کا خوف نہیں ہے, لیکن تیرا
کلمہ، تیرا قول، تیرا پروگرام بلند ہی رہنا چاہیے. اس وقت اگر ہم مٹ جائیں گے تو ہماری بات بھی ناکام سمجھی جائے گی. اب اس موقع کی رائے رکھنے والا تو ہم پیچھے لڑائی کرتے، ہمیں راستہ بھی تو دکھا، راستے پر چلنے کی استقامت بھی تو عطا فرما. کسے پکارا نوجوانوں نے؟ عظیم نوجوانوں کسے پکارا؟ اگر سید عبد القادر جیلانی کو پکارا، اگر اسی کو پکارا. ایک بات کہتے ہیں اس وقت یہ بزرگ تھے کہاں سے انہیں پکارا جائے. اس وقت یہ بزرگ تھے نہیں، اس لیے پھر انہوں نے خدا کا نام لے کر گزارا کیا. اب کیونکہ یہ بزرگ آ گئے ہیں تو خدا کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ذہنی مخلص ہو، ہر دور میں اس کے دوست موجود ہیں، لیکن یہ بیماری تمہیں لگی کہ تم نے خدا کے دوستوں کو خدا کر لیا، جو اللہ کو خدا کے بندوں کو دے دیا. سب مشکل پر تو خدا کے پیاروں کو نہیں پکارا جاتا، خدا کے پیاروں کے خدا کو پکارا جاتا. نوجوانوں نے کسے پکارا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اے پروردگار اب تو ہی مہربانی فرما اور ہماری رہنمائی کر. اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو پڑھایا، ہم نے ان کی حفاظت فرمائی، انہوں نے وفا کی، ہم نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا. اور پھر ان کے لیے ہم نے یہ سلسلہ پسند فرمایا کہ انہیں کئی عرصے تک سنا دیا، سو گئے راہ میں. چند لوگوں کے لیے لیتے تھے کہ تھک گئے ہیں، ذرا آرام کر لے، تازہ دم ہو کے اٹھیں گے تو پھر اگلا قدم اٹھائیں گے. مگر چند لوگوں کے لیے ہونے والوں کو خدا نے فیصلہ کیا کہ صدیوں سنایا جائے. قرآن پاک نے سنا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ سِنِينَ ہم نے کئی سالوں تک ان پر نیند مسلط کر دی. سوئے ہوئے مرے ہوئے نہیں، سوئے ہوئے اور گزر رہی ہے راتیں، گزر رہے ہیں دن، ہفتے، مہینے، سال. قرآن کہتا ہے لڑا کرنے 3 سال 9 سال اوپر کا سال گزر گئے. ایک ہفتے تک پانی کو روک کے دکھائیے، نہ پیجیے پانی، پھر دیکھیے کیسے زندہ رہتے ہیں آپ. نہ کھائیے، کھانا پیتے تھے کیسے زندہ رہتے ہیں آپ. لیکن یہ بشری سوچ ہے. ہم نہیں زندہ رہ سکتے کھائے پیے بغیر. میں جسے کوئی زندگی دے دے اسے موت نہیں مٹا سکتی. وہ بغیر پیے بھی جیتا ہے، بغیر کھائے بھی جیتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو سنبھالا، اور کیوں سنبھالا کہ سورج طلوع اور غروب ہوتے ہوئے ہمارے حکم کے مطابق اپنی کرنیں ان نوجوانوں کے چہروں پہ ڈال کے جاتا تھا. ہوا کے تازہ دم جھونکے بھی غار میں پہنچائے جاتے تھے. بلکہ قرآن کہتا ہے نقربہم ذات الیمین وذات الشمال. ہم نے ان کی کروٹیں بھی خود بدلی. ہم نے یوں سنبھالا انہیں کہ جب وہ دائیں پہلو پہ تھک جاتے تھے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے. اور جب بائیں پہلو پر تھک جاتے تھے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے. 300 سال گزر گئے،
اب ہم نے انہیں اٹھائے تاکہ سورت حال واضح ہو جائے. 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھائے. تم بیٹھے اور ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھتے. وہ انسان کی فطرت ہے, وہ وجدان, اس میں ایک تجسس تھا, اس کا غور سے دیکھتے ایک دوسرے کو. اور کسی نے کہہ دیا کم لبس تم, اسی نے کہہ دیا کہہ رہا ہوگا, کیونکہ قرآن کہتا ہے کالا کار ہوں ان میں سے کسی نے کہہ دیا کم لبس تم, کتنے سوئے ہو. کارو سب نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم. کالا نہیں ہے, کالو ہے, کالا لبسنا, کالا لبس تو یومن او بعض یوم, کالو لبسنا کہاں ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ جس ایک نے کہا تھا وہ پکا سچا ولی نہیں تھا, وہ کہیں ساتھ ہو گیا تھا, باقی سب جانتے تھے, وہ ایک نہیں جانتا تھا. کچھ نہیں کہیے قرآن میں سب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لبسنا یومن او بعض یوم. آج تو بڑی وقت ہوئی, پورا دن سوئے ہیں, ابھی کا کچھ حصہ آرام کیا ہے. کچھ کہتے ہیں پورا دن سوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں بس تھوڑی دیر ہوئی سوئے ہیں. اس طرح کسی پہ تھا, اس سے زیادہ میں نہیں. کچھ اعتراض پورا دن سوئے ہیں, کچھ اعتراض نہیں, تھوڑی دیر سوئے ہیں. اختلاف کا خاتمہ کرتے ہوئے جھگڑے کی کیا بات ہے, ہمارے اس میں جھگڑیں گے تو منزل دور ہو جائے گی. ہمیں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, جس نے چھڑایا تھا وہی جانتا ہے. ہمیں سلانے والا ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. لیکن قرآن کی ہر بات میں حکمت, قرآن کی ہر بات میں حکمت ہے. یہاں قرآن کریم آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر کے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب آپ اپنے آپ لڑیں گے تو منظر دور ہو جائے. دشمن جشن منائیں گے, حریف جشن منائیں گے, جب تم آپس میں لڑو گے تو ان کے مقاصد پورے ہوں گے, تمہارا مشن پورا نہیں ہوگا. تمہاری کامیابی کا گڑ یہ ہے کہ ایک بن جائے. چھوٹی موٹی باتوں کو چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اپنے اندر رہنا نہ ڈالنے. اور اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو گلے سے لگا کے کہے میں بھائی انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. اس لیے کہ اگر ہم خود اپنی کشتی کے ٹکڑے کریں گے تو پھر ہمیں کون بتائے. نہیں جگڑنے کی بات نہیں, چھوڑو. کس نے ہمیں تمہارا وہی جانتا ہے اس کی گلے کھڑے ہیں. اب ذرا کام کی بات کرو, کام کی بات ہے. ذرا اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجے جا کے کھانا لے آئے. بھوک لگی ہے, بھوک لگی ہے, نہیں لگی تو 300 سال تک نہیں لگی. اب لگ گئی تو فوراً لگ گئی. بھیجو اپنے ہاتھ میں سے کسی کو جا کے کھانا لے آئے. کون کرے اور یا کرام کہہ رہے ہیں, اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں اپنے میں سے کسی کو بھیجو کھانا لے کے آئے. لیکن بھیجو کیسے, جبا بڑھا لے, موٹے دانے والا قصبہ لے لے, اور ایک ہاتھ میں بڑا ایک ڈنڈا لے لے, اور پیچھے سکائی بنا لے, اور کاٹا بنا لے کے پہنچ جائے دروازوں پر. خدا دیکھتے
فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. اللہ والے مانگا نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگا کرتے، اللہ والے کسی سے سوال نہیں کیا کرتے، وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں. لوگوں سے سوال کرنا، بھیک مانگنا، یہ اللہ کے دوستوں کا شیوا نہیں ہے، یہ وطن پرستوں کا شیوا ہے، شکن پرستوں کا شیوا ہے. کہتے ہیں بھیجو کسی کو کھانا لا، مگر پیسے دے کے کسی. اور یہ بھی خیال رکھتے شہر میں جا کر کھانا بھی کسی بیمار کا بنا ہوا لے کے آ جائے. ذرا سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کھانا لے، کسی مشرق بےمان کا بنا ہوا نہ ہو، کسی حق پرست کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا ہو، کسی ناکام کے ہاتھوں کا بنا ہوا نہ ہو، کسی حق پرست اور پاک بہار انسان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہ ہے. یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یہ عیسوی دور کی بات کر رہا ہوں جب شہر حکیم آباد. آج تو کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جس ہوٹل سے کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں ذرا تحقیق تو کر لیجیے کہ یہ ہے کون اور یہ کھانا کیسا ہوگا. آتا ہے شہر کی طرف جانے تو دیکھتا ہے راستے بدلے ہوئے، جہاں درخت تھے وہاں نہیں ہیں اور جہاں نہیں تھے وہاں ہیں. تیسرا معلوم ہے راستوں کے ذرائع بدلے ہوئے، منظر بدلے ہوئے، ماحول بدلا ہوا. شہر کے قریب گیا تو عمارتیں بدلی ہوں. لوگ اس کو غور سے دیکھتے تھے، یہ لوگوں کو غور سے دیکھتا کیونکہ تہذیب بھی بدل چکی تھی، تمدن بھی بدل چکا تھا، کلچر چینج ہو گیا تھا. یہ لوگوں کے لیے عجیب، لوگ کس کے لیے عجیب. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک چھوٹا سا مگر ضروری کوشچن رہ گیا ہے، وہ آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے کرتا جاؤں. 309 سال سوئے رہے، مرے نہیں. 309 سال سوئے رہے، موت نہیں آئی. ان 309 سالوں کے دوران آندھیاں بھی آئی ہوں گی، بادل بھی گرجے ہوں گے، پرندے بھی چہکے ہوں گے، درندے بھی دھڑکتے رہے ہوں گے، انسانی کافلے بھی گزرے ہوں گے، شور بھی ہوا ہوگا، آوازیں بھی اٹھے ہوں گے، مگر کچھ سنا نہیں. تو معلوم ہوا یہ اللہ کے دوست یہ بچے ابھی سوئے ہوئے ہیں، موت ہوتے نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی. خدا سے لے کے یہ حقیقت ختم ہو جائے. خدا کرے کہ یہ حقیقت ختم ہو جائے. عجیب بیماریوں کی کمبے کھا کھا کر جن کا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے اور ان کو سچائی کا سیب کرنا لگتا ہے، اصل میں سیب کرنا نہیں ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہے. خدا کرے کہ یہ حقیقت ختم ہو جائے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں بھائی، اور پورے چھوٹے جگر کے ساتھ قرآن کی تعداد پہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ اختیار اسی کے پاس ہے کس دل میں وہ اترنے دیتا ہے اور کس میں نہیں اترنے دیتا. یہ میرے وقت میں کسی اور کے وقت میں نہیں ہے. 309 سال تک سونے والے اللہ کے سچے بلی کھڑے اور بیدار بلی سو رہے لیکن کچھ نہیں سنا. تو جب زندہ ولی نہیں سنتے
ڈھکوٹے باز صاحب پرسنلٹی بنائے پھرتے ہو آرٹیفیشل پرسنلٹی، تو مردہ بھی کیسے سن سکتے؟ کہتا ہے میں تو ہفتے کے بعد جا کے اپنے بزرگ کو سارا حال سناتا ہوں، تو میں زمین کے اندر جا رکھا ہے تو خود تو ننگی زمین پہ نہیں رہتا کہ کپڑے خراب ہوتے ہیں، آپ کا دور میں داخل نہیں کرتا، اتنے سمجھے ہو تم نے بزرگ کو ہانڈا زمین میں، اس کے لیے تو پھر شاندار بیٹھنے کی جگہ نہیں کھائی۔ اور ہماری بات یہ ہے کہ ان کا اختیار ہے، ان کا اختیار ہے، وہ چاہے تو جماعت ہو نماز ہو حجر و شجر کو بھی سنا دے، اور اگر وہ نہ چاہے نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی بول سکتا ہے، بولتا وہی ہے جسے وہ بلوائے، سنتا بھی وہی ہے جسے وہ بلوائے۔ اب یہ دور نہیں رہا مولوی صاحب کہ آپ پرسنلٹی کے پریشر سے لوگوں سے بات منوائے، ٹھیک ہے اپنی طور پر وہ ہاں ہم کر لیں گے، لیکن زمین جیتنا ہے تو قرآن کی صداقتوں سے بات کرو۔ کتنے کہانیاں نہیں کریں گے، کتنے کہانیاں نہیں کریں گے، سوچتے نہیں کریں گے، رسالے نہیں کریں گے، من گھر تعمیریں نہیں ہے یار حقیقت، معیار حقیقت وہ ہے، مسئلہ کو قابل قبول ہے جس کے پس منظر میں قرآن بول رہا ہو اور رحمت عالم کا فرمان بول رہا ہو۔ تکبیر، شان صحابہ، حضرت صاحب کو رکوع کا سنت، تو وہی سنتا ہے جس سے خدا سنائے، خدا نہ سنائے تو کوئی نہیں سن سکتا۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے اللہ کرے تو ہضم ہو جائے، 309 سال سے کہتے کیا ہے لبسنا اور ایک دن سے ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی ہوں یا نبی وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے، خدا نہ بتائے تو نہ ولی جانتا ہے نا نبی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ راز بتائے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کوئی تو خدا کے بارے میں یہ کہے کہ ہم نے خدا کو وہ بات بتائی جو خدا نہیں جانتا، لیکن خدا خود کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ حقیقتیں بتائی ہے میرے محبوب جو آپ وہ کہتے ہیں یہ تنقید ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑی تعریف ہے ہی نہیں، محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں۔ خدا کریم فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے آپ کو کوئی زمین پر کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا، میں نے سچے زمین پہ آپ کو کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا، میں تیرا استاد ہوں، میرا شاگرد ہے، میں بتانے والا ہوں، تو لینے والا ہے، میں نے تجھے کسی استاد کا شاگرد تو نہیں ہونے دیا، لیکن تیرے قلبوں کی گھاٹی دنیا میں وہ علوم عطا کر دیے تو ساری دنیا کو تیرا شاگرد بنا دیا۔ تو کسی کا شاگرد نہیں مگر سب شاگرد ہے، تو کسی کا شاگرد نہیں مگر ساری کائنات جو کچھ حاصل کرتی ہے تیرے گھر سے ہی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، تو اللہ الغیوب کون ہے؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ میں یقین فرمائیے اگر میرے بس میں ہو تو اگلے جمعے تک اس مسجد کو پوری طرح کھڑا کر دوں اور سارے دوست میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، میرا بس چلے لیکن میں کمزور آدمی ہوں، ہم سب کمزور آدمی ہیں، انسان ہوئے
परवरदिगार आलम से इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारी इस आरज़ू को जल्द पूरा फरमाए और रास्ते की रुकावटों को दूर फरमाए ताकि ये मकसद जल्दी से तामीर हो जाए और इसके ऊपर नीचे फरजुंदा में इस्लाम बड़े सुकून और आराम के साथ बैठे हो। मैंने अशकादर साहब को भी कह दिया है और बड़े दर्दमंदाना लहजे में कहा है कि आप शदीद गर्म मौसम आ रहा है और मेरे ये दोस्त जो इस इन्हलाक के साथ इस जोर के साथ तशरीफ लाते हैं कुरान की किताबें सुनने के लिए, ये तो बेशक आएंगे लेकिन मेरा दिल जख्मी होगा। इतनी शदीद गर्मी में मैं इन्हें शामियानों के नीचे कैसे थी, मेरा दिल जख्मी होगा। ये छोटी सी जगह है, इसमें जून जुलाई की गर्मियों में बैठना बहुत मुश्किल होगा, बड़ी कई आजमाइश होगी। तो हमारी कोशिश है कि जो लोग बाहर बैठते हैं, मैं चाहता हूं कि हर कहाना अपने 15 साल के साथ जल्दी से अस्तार पैदा करेंगे वो मेरी आंखों के सामने बड़ा दारे का अल्लाह के अजीज और खुदा पर ये बात भी मुश्किल है। तो अल्लाह कौन है? या तो कुछ दोस्त नए आए हुए और या फिर पुराने भूले बैठे। अल्लाह कौन है? ही में जोर देना, क्योंकि बाद बीमारों का ख्याल है अल्लाह भी, बाद बीमारों का ख्याल है अल्लाह भी, बीमारों का ख्याल है अल्लाह भी। तो आप ही की जरबे जरूरत से लगाया कीजिए ताकि ही के बीमारों को शिफाए कामला सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, राह करते हुए अगर कहीं भी का बीमार नजर आ जाए तो बड़ी शक्कत के साथ उसे भी ही का इंजेक्शन लगा दिया। इंसानी कबीरों की यादमंदियों के लिए हकीकी मसजूद अल्लाह ही की दर्द लगाइए, ही की दर्द लगाइए, तेरी आवाज मक्के और मदीने। इंसानी कबीर की यादमंदियों के लिए हकीकी मसजूद हर जगह मौजूद। अपना कान बाएं भी देखिए, भी के बीमार लोग तो नहीं रहते। इंसानी जबीन की यादमंदियों के लिए हकीकी मसजूद हर जगह मौजूद अल्लाह हाजत रवाओ मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा। कुछ लोग कहते हैं शाह साहब को तो इसके बगैर आता ही कुछ नहीं, जब जाओ यही है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यही दुआ करता हूँ कि मुझे इसके सिवा कुछ आए ही नहीं, यही कहता रहूँ, कहता कहता मर जाऊँ और हज में भी यही करूँ। उसके सिवा कोई हाजत रवा नहीं, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उसके सिवा कोई कारखान नहीं, उसके सिवा कोई दस्तगीर नहीं, उसके सिवा कोई मुख्तार कुल नहीं। अगर कोई उसके सिवा इख्तियार वाला होता, उसके सिवा अगर कोई इख्तियार वाला होता तो कम अज कम अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। मुझे निकालने के लिए क्या पता आपका कितने कितने मेदू में फल कर रहे हैं, कितनी तबीयतों में मकसद सफर और कितने मिजाज में जीरो पान पैदा होता है। उनका पत्ते तो है जमा भी मुझे निकाल रहे हैं, मगर अपने भारत की अजमतों के सदके जाओ, जितनी ताकत रखती है उसके मुक्त करने में इजाफा होता है। तो इतिहास किसके बात कोई और बात करेगा इल्म वाली, मैं तो बात कर रहा हूँ मुशाहिदा वाली। मुझे तो पेश आया उसके नतीजे में अर्ज कर रहा हूँ, इख्तियार उसी के पास। वो जिसे का है बुलंद करते, वो जिसे का है सख्त करते, जिसे सो मिटा है कोई उठा नहीं सकता, जिसे सो उठाए कोई मिटा नहीं सकता। फिर खड़ी ने अब ठीक 2 बजा मारकर चाहता हूँ और फिर बात नामुकम्मल रहेगी, बात फिर नामुकम्मल रहेगी। अगर जिंदगी रही तो अगली नशिस्त में मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। 15 मिनट तो मैं ले सकता था लेकिन इस पर ज्यादा की गुंजाइश नहीं इंशाअल्लाह।
ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استعمال کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13